سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں ہم۔ با کا مطلب آتا ہے ساتھ پر یا سے، اسم کہتے ہیں نام کو۔ آپ نے سنا ہوگا آپ کا اسم گرامی کیا ہے، اسم مبارک کیا ہے، آپ کا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو اسم نام کو کہتے ہیں، اور با جو ہے اس کا مطلب ساتھ آتا ہے۔ تو کیسے ہوگا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ یا ساتھ نام اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن بہت زیادہ مہربان، الرحیم سب سے زیادہ نہایت رحم کرنے والا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد و ثنا اللہ کی بیان کی جائے، حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں باقی کئی مقامات پر اللہ کی، تو اس لیے الحمدللہ سب تعریف للہ اللہ کے لیے۔ اللہ کا مطلب اللہ، لام کا مطلب لیے آتا ہے نا، تو للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، تمام عالمین کا جو رب ہے، اس کی تمام تعریفیں ہیں سورۃ الفاتحہ کی پیاری آیت میں۔ کیا مطلب ہوا کہ الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، الرحمن یعنی بہت مہربان ہے، الرحیم انتہائی رحم کرنے والا رب ہے۔ اردو میں استعمال ہوئے دونوں الفاظ، تو ان کو ایکسپلین کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مالک ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مالک فلاں شخص اس چیز کا مالک ہے، دنیا و کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے نا، تو مالک ہے یوم دن کو کہتے ہیں، کئی مرتبہ ہم ایکسپلین کر چکے ہیں، اور آپ کی آسانی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یوم آزادی کا دن، اور یوم آخرت کا دن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یوم دن کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، دین کہتے ہیں بدلے کے دن کو، تو اسی سے ذہن میں رکھیے گا، وہ رب مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا، سزا و جزا کا مالک وہی اللہ تعالی ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد، ایا کا مطلب تیری، ایا جو ہے نا اسپیسیفک چیز کے لیے آتا ہے، ایا صرف تیری، ایا کو آپ صرف سے ذہن میں رکھیے گا، ایا صرف کے میننگ میں آئے گا۔ کاف کا مطلب تیری آئے گا، ٹھیک ہے، کاف جو ہے یہ تیرا یا تیری کے میننگ دے رہا ہے۔ ایا کا صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے ہم استعانت چاہتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور صرف تیری ہی ہم استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں، استعان مدد کو کہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں آپ سے مدد۔ تو کیا مطلب ہوا پوری آیت کا کہ ایاک نعبد صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اہدنا، ہدایت دے ہمیں، ہدایت سے نا کا مطلب ہمیں، تو اہدنا ہدایت دے ہمیں، صراط راستے کی، المستقیم سیدھے، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے، اے اللہ ہم تم سے دعا مانگتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ صراط الذین، تو صراط راستے کو کہتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں کہ پل صراط جو ایک راستہ ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، ہر ایک شخص کو اس سے گزرنا ہے، مومن اور ایمان والا بہت جلدی گزر جائے گا، لیکن جو منافق ہوگا، جو بد اعمال ہوگا، تو وہ کٹ کر نیچے گر جائے گا۔ تو اسی لیے صراط پل صراط سے ذہن میں رکھیے گا، راستے کو کہتے ہیں۔ الذین ان لوگوں کا یا ان کا راستہ، انعمت انعام کیا تو نے جن پر، کن لوگوں پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے برگزیدہ شروع کے انبیاء، صالحین، شہداء، جتنے بھی نیک لوگ بزرگ برتر گزرے ہیں، چاہے پہلی امتوں میں چاہے اس امت میں، یا اللہ ہمیں ان سب لوگوں میں شامل فرما، علیہم ان پر، غیر المغضوب، غیر کا مطلب نہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کے بغیر آ جاؤ، یعنی اس کو نہ لے آؤ، تو غیر مغضوبی نہ ان پر جن پر آپ کا غضب ہو۔ مغضوب غیظ و غضب کا لفظ اردو میں استعمال ہوا ہے، کافی استعمال ہوا ہے، تو اسی ذہن میں رکھ لیں، تو غیر المغضوبی نہ ان لوگوں پر جن پر آپ کا غضب ہوا، علیہم جن پر، ولا الضالین اور نہ وہ جو ضلالت اور گمراہی والے ہیں، نہ وہ جو گمراہ ہیں بالکل، یعنی یہود و نصارہ، ہندو، جتنے بھی لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، دین کو نہیں اپنانا چاہتے، وہ سب کے سب گمراہ ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں نیک، صالح، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں میں شامل فرما، خاص کر ان لوگوں پر جن پر تیرا خصوصی کرم ہوا، ان لوگوں میں ہمیں داخل فرما، اور یا اللہ ان میں ہمیں داخل کبھی نہ فرمانا جو سب سے گمراہ ہیں، جن پر آپ کا غیظ و غضب نازل ہوا۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ تھی ہماری، الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، بہت ہی آسان ہے، کیونکہ دوسرے چینل پر ہم اسے ایک دفعہ تفصیل سے پڑھا چکے ہیں، صرف سورۃ الفاتحہ کو۔ تو آج
سورۃ الفاتحہ ہم ایک لیکچرز کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، جس کے بعد ہم ابھی سورۃ البقرہ بھی ساتھ ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 1 منٹ میں آپ کو دوبارہ سورۃ الفاتحہ ریوائز کروا دیتا ہوں، تاکہ جہاں پر میں نے ٹائم لگایا کوشش کریں کہ اسے اب 1 ہی منٹ میں سیکھ لیں، تاکہ یہ آپ کے ذہن میں دوبارہ سے رہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب کے سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، اور مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے استعانت مدد چاہتے ہیں۔ اردو میں استعمال ہوئے دونوں لفظ، نعبد عبادت اور نستعین استعانت، تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط راستے کی، المستقیم جو بالکل سیدھا ہو۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت، اور سیدھے راستوں میں سے وہ راستہ جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا، علیہم غیر المغضوب، اور نہ ان لوگوں پر جن پر آپ کا غیظ و غضب یا غصہ ہوا، مغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ اب